أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری یہ ملاقات کتاب التوحید سے متعلق سلسلے وار پروگرام اور سلسلے وار ملاقاتیں ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ اس طرح ہے: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان۔ اس بات کا بیان، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض افراد اوثان یعنی غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت میں اس بات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ امت جو کہ آخری امت محمدیہ ہے، اس امت میں کچھ ایسے افراد پائے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی خالص عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگیں گے۔ ایک عجیب و غریب بات، یعنی بعض لوگوں کی طرف سے کبھی کبھار سننے کو ملتی ہے کہ اس امت میں شرک نہیں، اور اس کے لیے دلیل، یعنی اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی جابر ابن عبداللہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عربیہ میں نمازی، یعنی مسلمان، نمازی تو مسلمان ہی ہوگا، کہ نمازی اس کی عبادت کریں یا اس کی باتوں میں کیا ہے یا اس کے بہکاوے میں پڑ جائے۔ شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی کبھی اس کے بہکاوے میں یا اس کے وسوسے میں کیا ہے نہیں پڑتے۔ تو اس حدیث کو لے کر، یعنی یہ بات بہت ہی زیادہ رسوخ کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں، اور نہ تو شرک پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے کہ جب تک اس امت میں، یعنی مسلین جو نمازی ہیں، شیطان ان کو لے کر مایوس ہو گیا ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں، اور جسے کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آ سکتے، نہیں پڑتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شرک بھی کیا ہے، شیطان ہی حرکت ہے، اور شیطان ہی انسان کو کیا ہے شرک پر ابھارتا ہے اور شرک میں کیا ہے مبتلا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح، یعنی گمان اور اس حدیث کا اس طرح کیا ہے مفہوم لینا، یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، یعنی اس مفہوم اور اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے، نمبر ایک، کہ شیطان کو علم کا غیب تو ہے نہیں، تو وہ کیسے مایوس ہوگا؟ شیطان کو غیب کا علم تو ہے نہیں، تو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک جواب اس کا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ المصلون سے مراد ادھر صحابہ کرام، اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، جیسے کہ شیخ ابن باز کا کہنا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ المصلون اگر ہم لے لیں کہ نمازی مراد ہے، عام نمازی، ہر ایک صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ ایک عام لفظ ہے، نمازی مراد ہے، تو اس سے نمازی وہی نمازی مراد ہوگا جس کی نماز اسی طرح ہو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز ادا کرنے کا، قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں، اس کی نماز
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، یا نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، نماز کی ادائیگی میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسپیڈ سے نماز ادا کرتا ہے، تو صحیح بات ہے نمازی کہلائے گا، لیکن اس کی نماز وہ نماز نہیں جس طرح نماز ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو شیطان کے بارے میں جو کہا گیا کہ شیطان مایوس ہو گیا نمازیوں سے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے یا وہ اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو اس سے مراد وہ نمازی ہوں گے جو کہ صحیح معنوں میں نمازی ہیں، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی دردناک سخت عذاب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازیوں کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہے؟ ادھر وہ نمازی مراد ہیں جس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، یا نماز اگر ادا کرتے ہیں تو اس میں خشوع خضوع نہیں پایا جاتا، اور نہ تو خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کوشش یا اس کی فکر کرتے ہیں، تو یہ نمازی کہلایا قرآن مجید میں کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس حدیث میں مصلون کا لفظ جو بیان کیا گیا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان جسے کہ شیخ ابن عثیمین اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو کہ صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے، جس طرح نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس طرح نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک اور یعنی اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز کی خیر اور بھلائی، نماز کی ادائیگی سے کیا برکت ملتی ہے، انسان کو کیا بھلائی ملتی ہے، کہ نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے، نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اب آج بہت سارے نمازی پائے جاتے ہیں، کیا ہر نمازی اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ برائیوں سے، منکرات سے بچ جاتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ صحیح بات ہے کہ نماز برائیوں سے، منکرات سے روکتی، لیکن وہ نماز جو مسنون طریقے سے، صحیح طریقے سے، جس طرح نماز ادا کرنے کا، قائم رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس طرح نماز ادا کی گئی ہو۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہی انسان نماز میں اس کا ذہن رہے، یہ نہیں کہ نماز کے باہر اس کا ذہن منتشر رہے، نماز سنت طریقے سے ادا کرے، تب جا کر کے اس کی یہ نماز اس کو برائیوں سے، منکرات سے کیا ہے، روکے گی، اس کو توفیق دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے نمازیوں کو لے کر کے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے، تو اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو مسنون سنت طریقے سے، خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس امت میں شرک پایا جاتا ہے، اگر ہم آج بھی غور کریں، یعنی مسلم سماج، معاشرے پر غور کریں، خاص طور پر بالخصوص اپنے علاقوں میں جہاں واضح طور پر کھلم کھلا کیا ہے، شرک کے اڈے وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور سب جو ہے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور غیر قوم بھی انہیں مسلمان ہی شمار کرتی ہے، نام مسلمان کا ہے، نماز کا بھی پابند کرتے ہیں وہ، لیکن شرک اور شرک اکبر ان کے اندر کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے یہ بات بتانا چاہیے ادھر کہ کتاب السنت میں کچھ ایسے نصوص پائے جاتے ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس امت کے بعض افراد یعبد الاوثان، اوثان کی عبادت کریں گے۔ اوثان ہے جمع وثن کی، اور وثن کہتے ہیں ہر وہ چیز بندہ جس کی عبادت کرے غیر اللہ کے، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتا ہے بندہ اور اس کو خیر اور شر کا مالک سمجھتا ہے، تو وہ وثن کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو 2 آیتیں، 3 آیتیں ہیں، اور اسی طرح آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 2 یا 3 روایتیں ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی آیت قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ ادھر رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، الم ترا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الذین، ان لوگوں کو کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. ادھر مراد یہود ہیں. یہود کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات نامی کتاب سے نوازا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے. اس تورات میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اسی تورات میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے محمد کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی یا کتاب کا کچھ حصہ دیا تھا، یعنی یہود. کیا معاملہ ہے ان کا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر. جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت سے مراد ادھر بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد جادو ہے، اور جادو اگر دیکھا جائے تو یہ توحید کے منافی عمل ہے. توحید پرست کبھی جادو کو قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ جادو میں غیب کا دعویٰ ہوتا ہے، غیب کے بارے میں بتایا، یعنی دعویٰ کرتا ہے جادوگر، اور بھی دیگر جو ہے منکرات شیطانی اعمال اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہود ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں سحر پر، جبت پر. جبت سے مراد جادو، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جبت سے مراد ادھر شرک ہے ہر قسم کا. اور آگے فرمایا کہ والطاغوت، اسی طرح یہ ایمان رکھتے ہیں طاغوت پر. طاغوت سے مراد اگر دیکھا جائے ہر وہ چیز بندہ جس کی عبادت کرے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی بندہ اگر عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کرے، اس کو معبود سمجھے، عبادت کے لائق سمجھے، اسے کیا ہے؟ طاغوت کہا جاتا ہے. چاہے وہ کسی پتھر کا بنا ہو، مورتی کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں پایا جائے. تو یہود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی. وہ کیا ہے معاملہ ہے ان کا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت، طاغوت یعنی شرکیات پر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. آگے کیا کرتے ہیں یہ؟ آگے اس کے بارے میں بتایا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہتے ہیں اہل کفر کو، ہؤلاء، کہ یہ کافر مشرکین، یہ لوگ اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ ہدایت پر ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے کیا ہے؟ ایمان لے آیا. یعنی یہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا یہ ہدایت پر ہیں بنسبت وہ ان کے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا. اس کی تفسیر میں اگر جانا چاہیں تو آتا ہے بعض روایات میں کہ کعب ابن الاشرف سے کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ المکرمہ کی یعنی بڑے لوگوں میں سے تھا، جب بعض یعنی یہودی آئے، یہود، قوم یہود کے دو اہم افراد مکہ المکرمہ آئے، تو قریش مکہ، کفار مکہ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا ہمارے بارے میں اور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں؟ ایک طرف ہم ہیں اور دوسرے جانب کون ہے؟ محمد اور ان کے ساتھی. تم کیا کہتے ہو ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں؟ تو یہودیوں نے اس موقع پر کہا وہ کہ یہ کافر یعنی مشرکین مکہ، یہ اہدی من الذین آمنوا سبیلا، جنہوں نے محمد پر ایمان لایا، یہ ان سے زیادہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں، والعیاذ باللہ. حالانکہ ان کی جو کتاب ہے، تورات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ یہ قریش مکہ، کفار مکہ، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے کیا ہے؟ محمد پر ایمان لایا، محمد کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا. دلیل موجود ہے، کتاب موجود ہے، کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے تورات میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے؟ ایمان نہیں لایا. تو اس آیت کریمہ سے ایک اہم سبق، جو ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہو رہی وہ یہ کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہود نے ایمان لے آیا. ایمان رکھا کس پر؟
شرکیات پر، جبت پر اور طاغوت پر۔ رہی بات اس آیت کا کیا تعلق اس موضوع سے ہے، کیونکہ موضوع جیسے کہ بات گزری ہے، موضوع یہ ہے کہ اس امت یعنی امت محمدیہ کے بعض افراد شرک میں مبتلا ہوں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے، اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے جو آیت ادھر نقل کی یا آیت پیش کی، اس کا تعلق امت محمدیہ سے تو ہے نہیں بلکہ قوم یہود سے ہے۔ اس کا مفہوم تو ہم نے سمجھ لیا بھی اس آیت کا کیا ہے، لیکن اس کا جواب یعنی جو سوال میں نے سامنے رکھا کہ کیا تعلق ہے، اس کا جواب آگے کچھ دیر بعد آنے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ اے نبی کیا میں تمہیں ان فاسقوں سے، اے نبی کیا میں تمہیں ان فاسقوں سے، ان گنہگاروں سے زیادہ بدتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا انجام بھی ان سے زیادہ بدتر ہوگا؟ ان کا انجام بھی کیا ہے؟ زیادہ بدتر ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ نمبر 2، وغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب، غصہ، غضب نازل فرمایا ان پر۔ وجعل منہم القردة والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر کے شکل میں کیا ہے ڈال دیا۔ انسان تھے، انسانی شکل میں تھے، لیکن ان کی حرکتیں، ان کے کرتوتوں کے بنا پر اللہ نے ان کی انسانی شکل کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر اور خنزیر سور کی شکل میں کیا ہے ڈال دیا، بنا دیا۔ وعبد الطاغوت، چوتھی صفت کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت سے مراد غیر اللہ کی انہوں نے عبادت کی۔ تو یہ 4 صفات ہیں کہ یہ 4 صفت والے جو شخص افراد پائے جاتے ہیں، یہ فاسقوں سے اور منکرات کا ارتکاب کرنے سے زیادہ بدتر، اور زیادہ ان کا بدتر کیا ہے انجام ہوگا۔ اور یہ 4 صفات کس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر، اللہ کا غضب ان پر، اور اللہ نے ان کو بندروں اور کیا نام ہے خنزیر کی شکل میں بدل دیا، اور اسی طرح انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ یہ 4 صفات یہود کی صفت ہے، یہودیوں کی کیا ہے صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ بتانا چاہا کہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، بدتر تو ہیں، وہ ان کو گناہ ملے گا، لیکن ان سے بھی زیادہ بدتر ایک قوم پائی جاتی ہے، اور ان کا انجام بھی ان سے بدتر انجام ہے۔ اور وہ بدتر قوم کون سی ہے؟ جن کے اندر یہ 4 اہم صفت پائی جائے، جن میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ عبد الطاغوت، جنہوں نے طاغوت کی عبادت یعنی غیر اللہ کی عبادت کی۔ یہ آیت کریمہ بھی اگر دیکھا جائے بظاہر یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے، اس موضوع سے کیا تعلق، لیکن اس کا جواب کچھ دیر بعد آگے آنے والا ہے، صبر کریے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ یہ اصحاب کہف سے متعلق جو ہے اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو غلبے سے نوازا، قوت، طاقت دی، غلبے سے نوازا، لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا کہ جہاں پر اصحاب کہف موجود ہیں، جہاں پر ان کی موت آئی، ان کے پاس یا اس مقام، اس جگہ کے قریب میں ہم مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے غلبہ دیا؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اہل ایمان والوں میں سے تھے، یعنی جنہوں نے ایمان لایا تھا اس زمانے میں، اور بعض نے کہا کہ اہل کفر میں سے ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اہل ایمان میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس شرکیہ عمل میں کیا ہے مبتلا ہو گئے۔ ایمان والے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کہاں کیا انہوں نے شرک؟ کہ جہاں پر اصحاب کہف کو موت آئی، ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کے احترام میں کہ یہ صالح لوگ، نیک لوگ تھے اصحاب کہف، ادھر انہوں نے کیا ہے عبادت گاہ بنائی۔
اس کا عزم کیا مسجد ہم بنائیں گے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کسی قبر پر یا قبر کے پاس اسے عبادت گاہ سمجھنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، شرکی عمل ہے، جیسے کی بات گزر چکی ہے. تو ادھر یہ لوگ جو ایمان والے تھے پچھلی اقوام یعنی امت محمدیہ سے پہلے کی بات ہے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت نے یہ عزم کیا، پختہ ارادہ کیا کہ ہم ادھر عبادت گاہ بنائیں گے. کہاں پر؟ جہاں پر اصحاب کہف کی موت آئی. اس آیت میں بھی یعنی اگر دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ میں ہم کو آتی ہے کہ ایمان والے تھے کچھ لوگ جنہوں نے کیا ہے شرک کا ارتکاب کیا اس ناحیے سے، یا شرک کرنے کا عزم کیا، پختہ ارادہ کیا کہ ہم ادھر کیا ہے مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو ادھر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آیت کریمہ کا، اسی طرح پچھلی دو آیت کریمہ کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے. موضوع کیا تھا؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے کہا کہ اس بات کا بیان اور اس بات کا ثبوت کتاب و سنت سے کہ اس امت کے بعض افراد، بعض لوگ شرک میں، شرک اکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. اس بات کی وضاحت کے لیے یہ 3 قرآنی آیات کا کیا ہے انہوں نے کیا ہے ذکر کیا، لیکن بظاہر اس میں ظاہری طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صریح طور پر کہ اس امت کے بارے میں کہا گیا، بلکہ پچھلی اقوام کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اور اسی طرح بعض اور لوگوں کے بارے میں. اس کا جواب اگلی حدیث میں ہے، جس حدیث کو ابھی آگے پڑھی جائے گی. حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. حدیث کا راوی حضرت ابو سعید خدری. اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا اچھے سے تو اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پچھلی جو 3 آیتیں گزری ہیں ان کا کیا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، اس موضوع سے، اس باب سے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم پچھلی اقوام کے طور طریقوں پر کیا ہے چلو گے، ان کے منہج کو اپناؤ گے. حذو القذۃ بالقذہ، بالکل برابر، کوئی حصہ تم ان کا یعنی پیچھا کرنا نہیں چھوڑو گے. جس طرح وہ کریں گے ویسے ہی تم بھی کرو گے، کوئی فرق نہیں پایا جائے گا تمہارے اور ان کے عمل میں. پوری نقل تم مارو گے ان کے پورے منہج پر چلو گے. حذو القذۃ بالقذہ، جس طرح تیر کے اوپر کا پر ہوتا ہے، تیر ہے، تیر کے اوپر کیا ہے پر نما جو ہے جو پایا جاتا ہے. اگر تیر پیچھے یعنی کمان میں ہے یا تیر کا جو جھولا نما جو ہے پیچھے رکھا جاتا ہے اور اس کو کیا نام ہے جس میں تیر پائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، تو جب وہ اندر رہتا ہے تیر تو پیچھے کی طرف سے باہر کا جو حصہ ہے وہ سب جتنے تیر ہیں سب برابر نظر آتے ہیں، ایک ہی سائز، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حذو القذۃ بالقذہ، اسی طرح تمہارا معاملہ ہے کہ جس طرح تیر کے پر برابر ہیں یہی معاملہ تمہارا بھی ہوگا کہ تم پچھلی اقوام یہود و نصارہ ہیں، دوسری اقوام ہیں، تم ان کی پیروی، ان کی اتباع ایسے ہی کیا ہے کرو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ پچھلی اقوام جحر ضب، ضب کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. ضب کسے کہتے ہیں؟ ضب ایک جانور ہے، اردو میں یا ہندی میں میرے خیال سے اس کو بعض علاقوں میں جو ہے گوہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں. اور اسی طرح اسے کیا ہے سانڈ یا سانڈے بھی جو ہے کہا جاتا ہے، عرب میں پایا جاتا ہے. یعنی ایک معروف مشہور قصہ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی کھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھاؤ، میں اسے نہیں کھاؤں گا، میرا دل نہیں مانتا، تسلیم کرتا، کیونکہ یہ میری زمین کا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. کیونکہ علاقے نجد میں یہ کثرت سے آج بھی پایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے بھی بعض علاقوں میں کیا ہے پایا جاتا ہے، لیکن جو ہے بہت زیادہ نہیں. اور علاقے نجد میں جو پایا جائے، نجد سے مراد ادھر سعودی عرب میں
ریاض کا علاقہ ہے، اس کے اطراف کے علاقہ، اور قصیم وغیرہ کا علاقہ، اسے منطقہ نجد کہا جاتا ہے۔ تو نجدی ضب اور ہندوستانی ضب میں کیا ہے فرق پایا جاتا ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اگر آپ جو ہے سرچ کریں گے جو ہے ضب لکھ کر کے یا سانڈے یا گوہ لکھ کر کے، یعنی جو ہے گوگل وغیرہ میں، تو تصویر سامنے آ جائے تو آپ کچھ ہے سمجھ جائیں گے۔ یعنی وہ عموماً کیا ہے جس طرح جو ہے چھپکلی ہوتی ہے، یعنی اسی طرح یعنی اس کا یعنی حلیہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بڑی سائز میں ہوتا ہے، چھپکلی تو چھوٹی چیز ہے، وہ حلال ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے کھایا، آپ نے روکا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ ضب گوہ یا سانڈے کا جو وہ ہوتا ہے بل زمین پر، اگر یہ یہود و نصارہ اس میں گھس جائیں گے تو تم بھی کیا ہے ان کے پیچھے پیچھے اس میں گھس جاؤ گے، یعنی اتنی اندھی تقلید، اتنی زیادہ تم اندھی تقلید ان کے کرنے لگو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر گوہ یا ضب کے بل کے بارے میں کیوں کہا؟ حالانکہ بل سام کا بھی ہوتا ہے اور بھی دوسرے جو ہے موذی جانوروں کا ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ ضب کا یا گوہ کا جو بل ہوتا ہے یہ سیدھا نہیں ہوتا، یہ بہت ہی زیادہ یعنی جس کو بولتے ہیں ٹیڑھا میرا ٹیڑھاپن اس میں رہتا ہے، سیدھا نہیں ہے، دائیں بائیں، بہت ہی آسان نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر گھس جائے یا کوئی چیز اس میں ڈال کر کے جو ہے اس کے آخر تک پہنچا دے۔ تو بہت مشکل جو ہے یہ بل ہوتا ہے۔ تو ایک مشکل بل میں اگر وہ گھس جائیں گے تو تم ہمت نہیں ہارو گے، بلکہ تم بھی کیا ان کے پیچھے کیا ہے گھس جاؤ گے، یہود و نصارہ کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اب پچھلی اقواموں کی سنت پر، ان کے طور طریقے پر، ان کے منہج پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے۔ آپ نے یہود و نصارہ کا ادھر ذکر نہیں کیا، تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کون لوگ ہو سکتے ہیں پچھلی اقوام میں سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن، اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اس روایت پر ہم غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی، ایک مستقبل کے بارے میں بتایا، جو کہ یہ بات آپ کو غیب کا علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، تبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی امت کے سامنے بات بیان کی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پچھلی اقواموں کے طور طریقوں پر چلو گے، جیسے وہ کریں گے بالکل ویسے ہی تم بھی کرو۔ اب اس حدیث کو ہم پچھلی جو 3 آیتیں گزری ہیں اس سے ہم جوڑیں۔ ان آیتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم یہود، پچھلی اقوام جو ہیں، کتاب ان کو دی گئی، ان کو توحید کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ تو اے امت محمدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ تم بھی کیا ہے ان کے منہج طریقے پر چلو گے، یعنی تم بھی ان کے جیسے کیا ہے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ان کو کتاب دی گئی، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں شرک کے بارے میں بتایا گیا، توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ تم کو بھی قرآن دیا گیا، عظیم کتاب، اس میں توحید کا ذکر ہے، شرک کے بارے میں بتایا گیا، آگاہ کیا گیا۔ لیکن جس طرح وہ کتاب پا لینے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا اسی طرح تم بھی کیا ہے ان کے طور طریقے پر چلتے چلتے تم بھی کیا ہے شرک میں کیا ہے مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس مقصد سے کیا ہے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ان 3 آیتوں کا کیا ہے ادھر کیا ہے ذکر کیا۔ مزید اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اور ادھر ایک بات اور بتا دی جائے، یعنی یہود و نصارہ ہی صرف نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک بطور مثال ادھر اقوام کا ذکر ہوا اس حدیث میں، ورنہ یہ امت اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ کے علاوہ بھی کیا ہے بعض افراد پائے جاتے ہیں جو کہ اور بھی دوسری اقوام کی مشابہت کرتے ہیں۔ ہندو رسم و رواج، ہندوانی جو جس کو کہتے ہیں کہ ان کے یعنی مذہب سے متعلق بعض چیزیں ہیں، ان میں شرکت کرنا مسلمان یعنی بعض افراد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے طریقہ اپنانا، یہ سب بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان میں داخل ہے کہ تم بھی پچھلی اقوام کے طور طریقے پر کیا ہے چلنے لگو گے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی ایک اور حدیث روایت کر جو کہ بہت عظیم اور بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کی راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوى لی الارض،
اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، جب اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، چھوٹی کر دیا میرے لیے، میری نگاہ میں، تو میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ تک تھے، اس کے آگے آپ کو جانے کا موقع نہیں لگا زندگی میں، مدینہ منورہ میں آپ کی وفات آئی۔ آپ نہ اس دنیا کے مشرق کی طرف گئے، نہ تو جو ہے مغرب کی طرف گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو زمین سمیٹ دی میرے لیے، اور جب زمین سمیٹ دی گئی تو میں نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کو کیا ہے دیکھ لیا۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت اور سلطنت اس حصے تک پہنچ جائے گی جتنا حصہ میرے لیے کیا ہے سمیٹا گیا تھا، یعنی یہ امت اس دین کو اس زمین کے مشرق اور مغرب تک کیا ہے پہنچا دے گی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اللہ تبارک و تعالی مجھے 2 کنز دے گا، اللہ تبارک و تعالی 2 خزانہ مجھے دے گا۔ وہ 2 خزانہ کیا ہے؟ الاحمر والابیض، ایک خزانہ سفید ہے، لال ہے، اور دوسرا خزانہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ یہ لال اور سفید خزانے سے مراد کیا؟ لال سے مراد سونا ہے، لال سے مراد سونا ہے، اور سفید سے مراد چاندی ہے۔ پچھلے زمانوں میں یعنی یہ درہم و دینار کرنسی کی شکل میں پیسے نہیں پائے جاتے تھے، تو سونا اور چاندی ہی زیادہ پائی جاتی تھی، اس کو بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اور رومی جو تھے، روم کے لوگ، ان کا جو لین دین معاملہ ہوتا تھا وہ سونے کے ذریعے زیادہ ہوتا تھا، بڑی تعداد ان کے پاس سونا پایا جاتا تھا۔ اور فارس کے لوگ، اہل فرس جو تھے، وہ چاندی ان کے پاس زیادہ پائی جاتی تھی، بڑی مقدار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 2 کنزوں سے نوازے گا، ایک کنز، ایک خزانہ لال ہے وہ سونا، اور دوسرا خزانہ سفید یعنی چاندی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی میرے امت کے ایسے افراد ہوں گے جو جا کر کے علاقے فارس کو فتح کریں گے، اور ظاہر سی بات جب فتح کریں گے تو چاندی سب ان کے قبضے میں آ جائے گا، مال، اور اسی طرح ایک گروہ جا کر کے روم کو فتح کرے گا، اور جب روم کو فتح کرے گا تو پورا سونا خزانہ ان کے کیا ہے قبضے میں آ جائے گا۔ ایک پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، میں نے اپنے رب، اپنے پروردگار سے اس بات کا سوال کیا، یعنی یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میری امت کو ایک عام قحط سے برباد نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا۔ قحط سے مراد یعنی بارش رک جائے، اور جب بارش رک جاتی ہے پانی کی قلت ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا لوگوں کو، اور اگر جب پانی کی قلت ہوگی تو اناج زمین سے نہیں اگے گا، قحط سالی سوکھا پڑ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، اے اللہ، اے پروردگار، تو میری امت کو اس سے ہلاک نہ کرنا، یعنی اس چیز سے کہ ان پر کیا ہے عام قحط طاری ہو جائے۔ عام قحط یعنی جہاں جہاں میری امت ہے، پوری میری امت کے علاقہ جہاں جہاں موجود ہیں، ان کے ملک، ان کے شہر، ہر جگہ ایک بارگی قحط نہ آئے۔ اسی لیے یعنی تاریخ اس بات پر گواہ ہے آج بھی، اور انشاءاللہ اس فرمان کے مطابق آگے بھی امت محمدیہ پر کیا ہے قحط نہیں آئے گا، یعنی پوری امت پر ایک بارگی۔ ہاں یہ ہے کہ کسی علاقے میں آ جائے جہاں پر مسلمان ہیں یا مسلمانوں کا علاقہ ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں یعنی بارش ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک عام قحط پوری امت اس کے زد میں آ جائے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی دعا کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنے رب، اپنے پروردگار سے اس بات کا بھی سوال کیا کہ لا يسلط علیہم عدوا من سوى انفسهم فیستبیح بیضتهم، میں نے یہ بھی سوال کیا اپنے رب سے کہ اے اللہ، تو میری امت پر
باہر سے کسی کو ان پر مسلط نہ کرنا، میری پوری امت پر، میری پوری امت پر باہر سے کسی کو ان پر مسلط نہ کرنا، کہ وہ اگر مسلط ہو جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو ان کی زمینوں پر کیا ہے وہ قبضہ کرے گا، ان کے مال اور دولت کو کیا ہے وہ ہڑپ لے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ کہا کہ یا محمد، اے محمد، انی اذا قضیت قضاء فانه لا يرد، اے محمد، اگر میں کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ فیصلہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ کیا فیصلہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اس کا ذکر یہ، انی اعطیتک لامتک الا اہلکہم بسنۃ عامہ، میں اس بات کا فیصلہ کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ کبھی بدل نہیں سکتا کہ میں تمہاری امت کو ایک عام قحط ان پر کیا ہے مسلط نہیں ہوگا، عام قحط ان پر نہیں آئے گا۔ کہیں کہیں قحط آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش رک جائے بعض علاقوں میں، لیکن ایک بارگی پوری امت اس کے زد میں نہیں آئے گی۔ آگے وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اسی طرح میں باہر سے تمہاری پوری امت پر کسی کو مسلط نہیں کروں گا کہ وہ مسلط ہو کر اس امت کی زمین پر، ان کے علاقوں پر کیا ہے قبضہ کر لے۔ ہاں، ان میں سے کیا ہے بعض ایک دوسرے پر کیا ہے مسلط ہوں گے، یعنی یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپس میں ان کے قتال ہوگا، یہ مشاہدے میں ہے، چاہے اس زمانے میں ہو، پچھلے زمانے میں ہو، قریب زمانے میں ہو، بہت سارے اس کی مثال ملتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے۔ خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اس کا جو ہے سلسلہ کیا ہے، کچھ ہی یعنی چند ہی سالوں بعد جو ہے اس کا سلسلہ صحابہ کرام ہی کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی کیا ہے اس کا سلسلہ رہا۔ تو پوری امت پر کوئی باہر سے آ کے مسلط نہیں ہوگا، ہاں کبھی کسی علاقے میں ہو جائے لیکن پوری امت اس کے زد میں نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر مسلط ہوں گے، یعنی مسلمان، اور ایک دوسرے سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اور ایک دوسرے کو سے قتال کے ذریعے ان کی ہلاکت بھی ہوگی، ان کے درمیان کیا ہے موت بھی آئے گی۔ اسی حدیث کی یعنی مزید وضاحت کے لیے ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت جو ادھر تک جو بتائی گئی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت ہے جو کہ صحیح روایت ہے، اس میں بعض اور باتوں کا اضافہ ہے، اس پر غور کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے میری امت کو لے کر جس بات کا ڈر ہے وہ گمراہ ائمہ، ائمہ پیشوا، یہاں جس کے لوگ اتباع پیروی کریں۔ الائمہ جمع ہے امام کی، امام سے مراد ادھر تین لوگ ہو سکتے ہیں، امارا یعنی جو امیر ہو یا بادشاہ ہو وہ مراد ہے، حاکم ہے، عالم ہے، اور عبادت گزار، کہ لوگ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ جو پیشوا ہو۔ امیر ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ، کوئی حاکم ہو، اور اسی طرح علماء ہیں، اور اسی طرح عبادت گزار ہیں۔ حاکم نیک ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، حاکم نیک حاکم بھی پایا جاتا ہے، برا حاکم بھی پایا جاتا ہے۔ علماء اچھے علماء پائے جاتے ہیں، ربانیین، اور گمراہ علماء بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عبادت گزار، سنت کے مطابق عبادت کرنے والے پائے جاتے ہیں، اور بدعت طریقہ اپنا کر کے، خلاف سنت طریقہ اپنا کر لوگ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے میری امت اس قسم کے لوگ، گمراہ جو ائمہ ہیں، گمراہ امیر حاکم، گمراہ عالم، یا گمراہ قسم کا عبادت گزار، ان کی باتوں میں آ کے کیا ہے بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بات صحیح ہے، یعنی آج اگر امت میں گمراہی دیکھی جائے تو گمراہی کے اسباب کیا ہیں؟ کئی سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ حاکم برا ہے تو اس کے ماتحت لوگ بھی کیا ہے برے پائے جاتے ہیں۔ عالم برا ہے تو وہ یعنی غلط ہی کی طرف کیا رہنمائی کرے گا، اچھائی کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا۔ اور ہر برا عالم، گمراہ عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح عبادت گزار شخص جو کہ خلاف سنت
عبادت کرتا ہو غلط طریقے سے، اس کو بھی لوگ دیکھ کر کے اسوہ نمونہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قسم کے ائمہ، گمراہ کن ائمہ سے ڈر ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِم مِّنْ أُمَّتِي وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میری امت پر اگر تلوار اٹھ گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان آپس میں نہیں لڑے، آپس میں ایک دوسرے کو تلوار نہیں دکھایا مسلمانوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر تلوار اٹھ جائے گی تو تا قیامت تک یہ تلوار نیچے نہیں آئی۔ اور یہ تلوار کب اٹھی؟ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت سے۔ آپ عثمان ابن عفان کو شہید کیا گیا، اس وقت سے جو تلوار اٹھی ہے آج تک یہ تلوار نہیں نیچے آئی ہے۔ یہ بات الگ ہے، کبھی زیادہ قتال پایا گیا مسلمانوں میں، اور بعض دفعہ کیا ہے کم پایا گیا، کم بھی پایا گیا ہے۔ تو اس پر ہم یعنی یہ اعتبار نہیں، بس یہ ہے کہ تلوار اٹھ گئی ہے تو اٹھ گئی ہے، اب تا قیامت تک یہ فتنہ بند نہیں ہوگا یا ختم نہیں ہوگا۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکوں سے جا کر نہ ملے۔ اس امت کی ایک جماعت مشرکین سے جا کر مل جائے گی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت اوثان کی عبادت نہ کرنے لگے، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہاں اس امت کے چند افراد، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کرے۔ یعنی قرآن ایک واضح کتاب، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود اسی امت کا ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی جا کر کے کیا ہے مشرکین سے مل بیٹھے گی اور شرک اکبر میں کیا ہے مبتلا ہو جائے گی۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میرے امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے پائے جائیں گے، کذاب، جھوٹا انسان، 30 کذاب پائے جائیں گے۔ یہ 30 کذاب کیا ہیں؟ 30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، یہ 30 میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر دیکھا جائے آج تک ایک بہت طویل فہرست پائی جاتی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ 30 لوگ ایسے پائے جائیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ 30 سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ادھر 30 سے مراد یہ ہے کہ ایسے 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ جن کا غلبہ ہوگا، جن کا دبدبہ ہوگا، اور لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ آج یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پائے جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن دعویٰ کیا، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد گمنام ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی اس کی اتباع نہیں کرتا۔ لیکن کچھ ایسے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ مسیلمہ کذاب تھا اور دیگر تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اسی یعنی مسلم جماعت میں، مسلمانوں میں سے ایک جماعت ان کے اتباع کرنے لگی۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کو لے لیجئے، یعنی شروع میں جب آیا ظاہر ہوا تو جو اس کے ساتھی بنے، جنہوں نے اس کی اتباع کی، کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، یعنی اس کا اثر پایا گیا، اس شخص کا کیا ہے امت پر اثر پایا گیا، اور امت ہی کے افراد جا کر کے اس کے ساتھ مل گئے، اس کی باتوں کو یقین رکھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 اس قسم کے کیا ہے کذاب پائے جائیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، اور میرے امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. لا يضرهم من خذلهم، اگر کوئی انہیں چھوڑ دے تنہا اس جماعت کو میری امت میں سے جو حق پر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ تبارک و تعالی، اگر حق پر یہ جو گروہ قائم ہے اگر کوئی اس کی مخالفت بھی کرے گا تو ان کو اس کی کوئی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں. حتى يأتي امر اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس امت میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، شرک کرنے لگیں گے، لیکن اس کے باوجود تا قیامت تک ایک گروہ کتاب و سنت پر، صحیح دین پر، جسے فرق ناجیہ کہا جاتا ہے. اور یہ فرق ناجیہ کون ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور دیگر کہ یہ فرق ناجیہ اہل الحدیث ہیں. اور اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، ائمہ کرام کے اقوال پر، دوسرے کے اقوال پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو پڑھتے پڑھاتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش، جذبہ، حوصلہ اور اس کا ان کے اندر حرص پایا جاتا ہے. تو یہ گروہ تا قیامت تک باقی رہے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہاں اسی امت میں سے کچھ لوگ شرک اکبر میں کیا ہے مبتلا ہو کر کے رہیں گے. اور غور کریے یعنی کس طرح شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ادھر یعنی یہودیوں سے متعلق جو آیات نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے حدیث میں کہ تم پچھلی اقوام کی اتباع کرو گے، ان کے منہج طور طریقے پر چلو گے. اور جو آخری حدیث بیان کی گئی محترم یعنی ساتھیوں غور کریں کہ پچھلی اقوام کو کتاب دی گئی، تورات، انجیل، حق کی باتیں اس میں تھی، اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے. اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب سے نوازا، قرآن، جس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں، نہ تو کوئی کتاب آئی جا سکتی، اور عقل کے درمیان واضح طور پر والی کتاب. لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے اس کتاب کے آ جانے کے باوجود آج انسان اسی بات میں سے کچھ لوگ شرک اکبر مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شرک کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول کی اور کو بھی نبی اور رسول کیا ہے تسلیم کرتے ہیں. اللہ تبارک و سبوں کو یعنی قائم رہنے کی توفیق دے، اور اسی طرح کتاب اللہ، سنت رسول میں جو باتیں بیان کی گئی ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یعنی ان باتوں کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور جو آپ نے بتایا ہے، پیشن گوئی کی تھی کہ اس امت کے بعض لوگ شرک میں کیا ہے مبتلا ہوں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے. اس کا ہم انکار نہ کریں، کیونکہ یہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے کیا ہے ثابت ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا